کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک بھیجا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ پیارے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پانے کے لیے نیت کیجئے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح و شام انشاءاللہ درود پاک بھیجتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم اس عظیم ہستی کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں جن کی حیا پر فرشتے بھی نازاں، جن کی سخاوت پر زمانہ حیران، جن کی عبادت پر راتیں قربان، اور جن کی محبت رسول پر دل و جان قربان۔ وہ جلیل القدر صحابی، جامع القرآن، داماد رسول، خلیفہ ثالث، حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ وہ ہستی ہیں سبحان اللہ کہ جن کی نکاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں نکاح میں آتی ہیں۔ آپ کی حیا ایسی مبارک کہ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سے کیوں حیا نہ کروں کہ جن سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی حیا کا سبحان اللہ، حیا کے وہ پہرے دار کہ زمانہ ان سے بہترین سبق لیتا ہے۔ آپ کی ہستی وہ ہستی ہے کہ سخاوت کا آفتاب آپ کو کہا جاتا ہے، عشق رسول کا بے مثال باب آپ کو کہا جاتا ہے۔ جب دین پر سختیاں آئیں آپ نے مال لوٹایا، جب مسلمانوں پر تنگی آئی اور آپ نے کنواں خریدا سبحان اللہ، اور جب لشکر کو ضرورت پڑی تو آپ نے خزانوں کے دروازے کھول دیے، اور جب آزمائش آئی تو آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ یہ وہ عظیم انسان ہے کہ جن کے دروازے پر ایک ظالموں کا ہجوم تھا مگر پھر بھی صبر تھا، زبان پر شکوہ نہیں، دل میں قرآن، لبوں پر ذکر رحمان تھا سبحان اللہ۔ اور آج اگر ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے سخاوت کو اپنا لیں، حیا کو اپنا لیں، نرمی کو اپنا لیں اور قرآن پاک سے محبت کر لیں تو یقیناً ہماری زندگی بھی نور سے بھر سکتی ہے۔ آج کا ٹاپک انشاءاللہ فضائل عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رہے گا۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیے جائیں گے۔ اسلاف کا انداز کیا تھا آپ کا ذکر خیر کرنے کا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس پیارے انداز میں اپنے اس پیارے غلام کا ذکر فرمایا ہے، اور قرآن کی وہ آیات جو آپ کی شان پر شاہد ہیں انشاءاللہ وہ بھی بیان کی جائیں گی، اور بہت کچھ سیکھنے کا ہمیں آج کے اس پروگرام میں موقع ملے گا۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، پروگرام آپ نے مکمل دیکھنا ہے، انشاءاللہ علم دین کا ڈھیروں خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا۔ اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتیں عطا فرمائے۔ پیغام قرآن سیگمنٹ بھی ہوگا، کلام بھی شامل کریں گے انشاءاللہ۔ ٹاپک فضائل عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس پر مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے۔ آئیے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے۔ پیغام قرآن سیگمنٹ کی طرف قاری کاشان صاحب انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ قاری صاحب کو مرحبا کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے قاری صاحب؟ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. جس دن کئی چہرے روشن ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے تو وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے تھے؟ تو اب اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو. اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. گزشتہ روز سورہ آل عمران کی آیت نمبر 106 کی روشنی میں ہم نے سماعت کیا، ہم نے سنا تھا کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے، یقیناً جو کفار کے ہوں گے. اور آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 107 کی روشنی میں سنتے ہیں کہ جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ اللہ پاک کی رحمت میں ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار مومن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جگہ جنت میں ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں جنت میں اللہ پاک کی جنت میں رہیں گے. سبحان اللہ. روشن چہرے والوں سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ مختلف روایات ہیں. در منصور کی ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کریمہ تبیض وجوہ و تسود وجوہ کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اہل سنت کے چہرے چمکتے ہوں گے اور بدعتی و گمراہوں کے چہرے سیاہ ہوں گے. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کے اس فرمان تبیض وجوہ و تسود وجوہ کے بارے میں فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے دن اہل سنت و جماعت کے چہرے سفید چمکتے ہوں گے اور گمراہوں کے چہرے سیاہ ہوں گے. ایک دوسری روایت میں جو کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی اور پھر خود ہی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اہل سنت و جماعت کے چہرے سفید چمکتے ہوں گے اور بدعتیوں گمراہوں کے چہرے سیاہ ہوں گے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اہل سنت و جماعت میں ہی استقامت عطا فرمائے، اسی پیاری جماعت میں اللہ تعالی ہمیں رکھے اور جب دنیا سے جانا ہو اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اسی جماعت سے دنیا سے جانا نصیب فرمائے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عدنان شیخ ہیں ہمارے ساتھ، مرحبا کہتے ہیں عدنان بھائی کو. ماشاءاللہ. نقیب عارف مدنی بھیا انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ ہوں گے. راشد نور بھائی ہوں گے ہمارے ساتھ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. محترم کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرم. ماشاء اللہ. تو ذوق میں نظر آ رہے ہیں آپ. ماشاء اللہ. نقیب بھائی مرحبا. اہلا وسہلا مرحبا. لب پر آپ کی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ. کیسے ہیں؟ ماشاء اللہ. راشد نور بھائی کی آمد. مرحبا. اہلا وسہلا مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ اہلا وسہلا مرحبا. اچھا کیا کلام سنائیں گے آج آپ ہمیں؟ آج انشاءاللہ کلام اعلیٰ حضرت پھر کے گلی گلی تباہ. اچھا اگر میں کچھ عرض کروں تو وہ سنا دیں گے؟ جی ارشاد. اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی. پڑھ دیں گے. یہ پڑھ دیں آج. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے. پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے. بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہ اللہ تیرا دربار رسول اللہ 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 تیرا دربار رسول عربی. تیرا دربار کرم رسول اللہ 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 تیرا دربار رسول عربی. بے کسوں سے ہو مددگار رسول عربی. بے کسوں کے وہ مددگار رسول عربی. بے کسوں کے وہ مددگار رسول عربی. غمزدوں کے بھی ہو غم خوار رسول عربی. غمزدوں کے غمزدوں کے غمزدوں کے بھی ہو غم خوار رسول عربی. کل خدائی کے ہو مختار رسول عربی.
رسول عربی کل خدائی کے ہو مختار رسول عربی تم رسولوں کے بھی سردار رسول عربی تم رسولوں کے بھی سردار رسول عربی ایک نظر یا شہ ابرار رسول عربی ایک نظر یا شہ ابرار رسول عربی اٹھی نظر تو ان کے کرم پر ٹھہر گئی دل کیا سور گیا میری قسمت سور گئی ہجر نبی میں آقا بے اثر گئی تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئے ایک نظر یا شہ ابرار رسول عربی ایک نظر یا شہ ابرار رسول عربی بس تیرا ہی رہوں بیمار رسول عربی بس تیرا ہی بس تیرا ہی بس تیرا ہی بس تیرا ہی رہوں بیمار رسول عربی پھر دکھا دو مجھے ایک بار رسول عربی وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے جس کا دیدار عاشق کی معراج ہے زندگی میں مولا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے پھر دکھا دو مجھے ایک بار رسول عربی دکھا دو مجھے ایک بار رسول عربی تم مدینے کا وہ گلزار رسول عربی بڑی غریبی ہے مجبور ہو گئے ہیں ہم تمہارے آستانے سے بہت دور ہو گئے ہیں ہم جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے دیار پاک کی دیوار چومنے آئے اگر حضور کے روضے کی
ہو جائے اگر حضور کے روزے کی دید ہو جائے قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے پھر دکھا دو مجھے ایک بار رسول عربی تم مدینے کا وہ گلزار رسول عربی کوئی خالی نہیں لوٹا کبھی در سے آقا کوئی خالی نہیں لوٹا کبھی در سے آقا ہے سخی آپ کا دربار رسول عربی منگتا تو ہے منگتا کوئی شاخوں میں دکھا دے کہ جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہوا کیا جو تو کرو ہے شہبت ہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رمضان ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے صدیق ملے ان کے صدقے فاروق ملے ان کے صدقے عثمان ملے ان کے صدقے حیدر بھی ملے ان کے صدقے حسنین ملے ان کے صدقے زہرا بھی ملی ان کے صدقے میرا غوث ملا ان کے صدقے داتا بھی ملا ان کے صدقے خواجہ بھی ملا ان کے صدقے ستار ملا ان کے صدقے کوئی خالی نہیں لوٹا کبھی در سے آقا ہے سخی آپ کا دربار رسول عربی ہے سخی آپ کا دربار رسول عربی اب تو سرکار وہ عطار پہ نظریں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اب تو سرکار وہ عطار پہ نظریں کہہ دو اپنا سگ دربار رسول عربی کہہ دو اپنا کہہ دو اپنا کہہ دو اپنا کہہ دو اپنا سگ دربار رسول عربی اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار کی تمام عاشقان رسول کو با ادب، با ذوق، عشق والی، محبت والی، ذوق والی، اللہ کرے دیدار مصطفیٰ والی حاضری نصیب ہو جائے۔ اس وقت تو حاجی صاحبان کی ایک بہت بڑی تعداد حج کا فریضہ سر انجام دینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار کی طرف حاضر ہوں گے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک تمام عاشقان رسول کی حاضریوں کو قبول فرمائے، اور آئندہ سال سبھی مسلمان، جتنے مسلمان تڑپتے ہیں عاشقان رسول، اللہ ان کے لیے اسباب بنائے، حج کے اسباب بنائے، اللہ ان کو حج کی سعادت عطا فرمائے۔ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین، مدینہ منورہ کی وادیاں، وہ پیاری وادیاں ہیں، مکہ پاک کی وادیاں ہوں، مدینہ پاک کی گلیاں ہوں، یہ وہ جگہ ہیں کہ جہاں پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی یادیں وابستہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے ان کی یادیں بھی بڑی وابستہ ہیں کہ میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب احد پہاڑ پر تشریف لے کر جاتے ہیں اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان حضور کے ساتھ ہیں، تو احد پہاڑ بھی جھومنے لگتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ٹھوکر مار کے احد کو ذرا ٹھہرنے کا فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ تو دیکھ نہیں رہا کہ تجھ پر ایک اللہ کا نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان غلاموں کی شہادت کی خبروں کو پہلے ہی بیان کر دیا۔ آج انشاءاللہ ٹاپک ہمارا فضائل عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ رہے گا۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کے انشاءاللہ ہم فضائل سنتے رہیں گے، قرآن و حدیث کے روشنی میں بھی انشاءاللہ فضائل سنیں گے، دیگر بھی انشاءاللہ بہت کچھ ہمیں یاد کرنے کا، سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اور مسلمانوں کے جو تیسرے خلیفہ، ہمارے خلیفہ ہیں، ہمارے مقتداء ہیں، ہمارے رہنما ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت سے ہمیں کیا حاصل کرنا ہے، کیا کیا عمل ہم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آج کے ٹاپک میں سننے کے بعد ہر عاشق رسول یہ نیت ضرور کرے کہ انشاءاللہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر اس انداز سے ضرور عمل کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ پاک سے دعا بھی ہے کہ اللہ پاک آپ کی حیا کا صدقہ ہمیں حیا عطا فرمائے، آپ کی سخاوت کا صدقہ اللہ پاک ہمیں سخی بنائے، آپ کے عشق رسول کا صدقہ اللہ ہمارے دلوں میں بھی عشق رسول کی جو شمع ہے اسے مزید روشن فرمائے، اللہ سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اسد بھائی ہمارے ساتھ ہیں، سب سے پہلے تو اسد بھائی کو شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کیسے ہیں اسد بھائی، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ، اضحک اللہ حسنک، آمین۔ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ اسد بھائی، آج مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں چاہوں گا کہ آپ کی جو قرآن پاک سے ایک بڑی محبت ہے، محبت کا عالم یہ کہ آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے، انشاءاللہ نقیب بھائی سے سنیں گے بھی کہ جامع القرآن آپ کو کیوں کہا جاتا ہے، لیکن آپ کے جو قرآن و حدیث میں فضائل بیان کیے گئے ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ ابتداً اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ جب بھی ہم صحابہ کرام کی بات کرتے ہیں تو ان میں چاروں خلفاء بالترتیب ان کے جو فضائل اور مناقب ہیں جی، وہ سب سے سر فہرست ہمیں نظر آتے ہیں۔ قرآن مجید میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی 2 طرح سے فضائل کو بیان کیا گیا ہے۔ جی۔ ایک تو وہ آیات ہیں جو خاص کسی صحابی کی شان کے اندر ہیں، اس کے شان نزول میں یہ بات بیان کر دی گئی، اور اس کے علاوہ کچھ ایسی آیات ہیں کہ جو صحابہ کے بارے میں ہیں۔ تو جتنی بھی صحابہ کے بارے میں آیتیں ہیں ان سارے فضائل کے اندر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بخود شامل ہیں۔ بے شک۔ اور چند کا میں یہاں ذکر کروں گا، اور بطور خاص جو آپ کی شان میں بیان کی جاتی ہے وہ بھی انشاءاللہ عرض کروں گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے فضائل تو بے شمار ہیں، لیکن جی۔ ایک ایسا کمال ان کو حاصل ہے، اور ساری امت جس پر رش کرے تو ساری زندگی کرتی رہے تو شاید رش کا حق جو ہے وہ ادا نہیں ہو سکتا۔ ہم مخلوق ہیں اور ہم عابد ہیں، جی، ہم اللہ پاک کی عبادت کرنے والے ہیں، اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ مخلوق میں، اس امت میں سب سے شاندار ایمان یہ صحابہ کرام کا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اگر کسی چیز کی کوالٹی کو ناپنا ہو تو کہا جاتا ہے کہ فلان چیز سب سے بیسٹ ہے، جی، جو اس کے قریب ہوگی وہ زیادہ بہتر سمجھی جائے گی۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمائے، سورہ بقرہ ابتدائی جو آیات ہیں اسی کے اندر ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ دیگر لوگ ایمان لائے، جی، یعنی کہ الناس سے یہاں مراد صحابہ کرام علیہم رضوان کی جماعت ہے، جی،
یعنی کہ اس وقت کے کفار سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ جب تم ایمان لاؤ ویسا ایمان لاؤ جیسا کہ صحابہ کرام ایمان لائے. کیا بات ہے. اس کی تفسیر میں علماء نے ارشاد فرمایا کہ یہ کمال آیت ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان میں کہ جب ایمان کی بات ہوئی تو کوالٹی آف ایمان جی ایمان کی جو ایک خوبصورتی ہے اور سب سے جو بلند پایا ایمان ہے وہ کن کا ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان کا ہے. اور صحابہ کرام علیہ رضوان میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سر فہرست صحابہ کے اندر شامل ہیں. تو پتہ لگا کہ آپ کا جو ایمان ہے وہ ساری امت کے لیے گویا کہ ایک میزان ہے اور ایک معیار ہے. تو یہ بھی آپ کی شان ہے. آپ اس جماعت کے اندر شمار ہوئے. پھر اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان کو بیان کیا گیا کہ ان کی شان یہ ہے کہ وہ کفار پر بڑے شدید ہیں اور آپس میں بڑے نرم ہیں. سبحان اللہ. آپس کے جو صحابہ ہیں، جو مسلمان ہیں، جو دوست ہیں، ان کے ساتھ ان کا جو اخلاق ہے، کردار ہے، وہ بہت ہی شاندار ہے. اور اس آیت کے ضمن چونکہ صحابہ کرام کی شان میں ہے، بالکل عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں. بے شک. اور آپ کے دونوں اوصاف جی کہ کفار پر آپ کیسے شدید تھے، آپ کی سیرت میں لکھا ہے کہ ابتدائی زمانہ خلافت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو عام کرنے میں جی اور کفار کے ساتھ جنگ کرنے میں جو شدت اختیار فرمائی وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے زیادہ تھی. اللہ. یعنی کہ جو فتوحات ہوئیں اور اسلام کو جس تیزی کے ساتھ جو ہے وہ پذیرائی ملی دنیا بھر کے اندر، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ابتدائی کمال خلافت تھا وہ کمال تھا. تو آپ کفار پر ایسے شدید تھے اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان بالکل نرم تھے. کیا بات ہے. تو یہ آیت کریمہ بھی صحابہ کی شان میں ہے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شامل ہے. اسی طرح رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کرام کے بارے میں قرآن نے کہا کہ اللہ پاک ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی. اس کے اندر بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں. اور بالخصوص جو آپ کی شان میں آیت بیان کی جاتی ہے، اور کیا ہی خوبصورت واقعہ ہے حدیبیہ کا واقعہ. کیا بات ہے. جتنی بار اس واقعے کو سنیں، اس کو پڑھیں، اس کے اندر نئی بات سیکھنے کو، نیا زاویہ دیکھنے کو ملتا ہے. اور ایک واقعہ بہت سارے صحابہ کرام کی شان کو بھی بیان کرتا ہے. پولیٹیکلی اگر کسی کو رہنمائی چاہیے کہ خلافت، امارت اور اپنے جو لوگوں کے ساتھ سلوک ہے اس کو کیسے چلانا ہے اور فیصلے کیسے کرنے ہیں، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس واقعہ حدیبیہ کے اندر ان کے لیے بہت کچھ سیکھنے کی باتیں ہیں. بالکل. اور ہوا یہ کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ بھیجا. اچھا، آپ جو ہیں وہ سرداران قریش کے اندر شمار کیے جاتے تھے جی. یعنی کہ صحابہ کرام میں بھی جن کا مقام و مرتبہ بڑا نمایاں تھا، اور ناٹ اونلی ان اسلام بلکہ اس وقت کے جو کفار تھے، جو قریش تھے، جو قبیلے والے اہل مکہ تھے، جی ان کے درمیان بھی آپ کا شمار امیروں میں، سرداروں میں، بڑے لوگوں کے اندر کیا جاتا تھا. اور کفار قریش بھی آپ کا بڑا اکرام کرتے تھے. تو جب حدیبیہ کے مقام پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہنچے، وہاں پر آپ کو آگے آنے سے روکا گیا، تو بطور نمائندہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا. کفار نے آپ کو وہاں پر روک لیا اور پیچھے خبر یہ مشہور ہو گئی کہ معاذ اللہ آپ کو شہید کر دیا گیا. تو مسلمانوں کے دل میں بڑا غم تھا، بڑا غصہ تھا. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے کے طور پر صحابہ کرام علیہ رضوان سے بیعت لی. اور وہ جو اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ جو آیت کریمہ ہے، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے. اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو وہاں پر 2-3 خوشخبریاں عطا کی گئی. جی. سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ پاک جو ان کے دلوں میں ہے ان کو خوب جانتا ہے. صحابہ کرام کے جو جذبات تھے، جو ایمان تھا اور ایمان کی جو قوت تھی، اور جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر سن کر جو بدلہ لینے کا جذبہ تھا، جی، اس کا بیان کیا گیا. اور پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر صحابہ کرام سے بیعت لی. اللہ اکبر. تیسری بات، اسی موقع پر اللہ پاک نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بڑی فتح مبین کی خوشخبری عطا فرمائی. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے اندر یہ آیت کریمہ اور اس کے پس منظر کے اندر اور بہت سارے واقعات ہیں جو وہاں پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
اظہار محبت فرمایا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو اظہار فرمایا، جی تو یہ آپ کی شان کے اندر جو ہے نا وہ بطور خاص آیت کریمہ بیان کی جاتی ہے۔ بڑے طویل واقعات ہیں، جی لیکن بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کسی کے بارے میں ایک پوری آیت تو کیا، اگر ایک لفظ بھی نازل ہو جائے تو اسے یونیک بنا دیتا ہے۔ واہ واہ، کہ یہ میری اور آپ کی کتاب نہیں ہے، یہ کیا بات کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ وہ تعریف نہیں ہے ہائے ہائے، جو مصنفین کسی کے بارے میں کرتے ہیں، مؤلفین کسی کے بارے میں کرتے ہیں، بالکل شعراء کسی کی شان میں قصیدہ کہتے ہیں، یا کوئی بڑا سردار یا مالدار یا کسی ملک کا سربراہ کسی کی تعریف کر دے، جی بلکہ یہ وہ کلام ہے جو کلام باری تعالیٰ ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک کا کلام ہے، خالق کا کلام ہے۔ اس کے اندر اگر کسی کی شان میں ایک لفظ یا ایک حرف بھی ہو تو بہت ہے، لیکن یہ تو وہ صحابہ ہیں کہ جن کی شان کے اندر ایک نہیں بلکہ بہت ساری آیتیں نازل کی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سخن آ کر یہاں عطار کا اتمام کو پہنچا، تیری عظمت پہ ناطق اب بھی ہے آیا قرآنی، تیری عظمت پہ ناطق اب بھی ہے آیات قرآنی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملی تقدیر سے غم کو صحابہ کی ثنا خوانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں چاہوں گا نقیب بھائی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیارے صحابی جنہیں جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے، اچھا بہت ساروں کے ذہن میں جامع القرآن کا مفہوم شاید کچھ اور ہو، میں چاہوں گا کہ اس کی کچھ وضاحت فرما دیں کہ جامع القرآن ان کو کیوں کہا جاتا ہے، اور انہوں نے کیا ایک عظیم کارنامہ سر انجام دیا کہ جس کی وجہ سے ان کا لقب جامع القرآن بنا۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہے، اور آپ کے کئی کمالات کا ذکر پچھلے دنوں سے ہو رہا ہے، اور الحمدللہ کئی ایک احادیث اور آیات قرآنیہ اس پہ شاہد ہیں۔ آپ کا ایک مشہور اور آپ کی عظمت کا واضح لقب، جی القابات شخصیت کے آئینہ دار ہوتے ہیں اور شخصیت کو دیکھ کے لقب دیا جاتا ہے۔ جی آج جس دور میں ہم ہیں تو القابات پہلے دیے جاتے ہیں، پھر شخصیت کو دیکھا جاتا ہے، تو یہاں لقب ایسے نہیں ہے بلکہ بڑے بڑے کارناموں کو دیکھ کے پھر القابات ہوتے ہیں۔ جی تو آپ کا ایک مشہور لقب ہے جامع القرآن، جی یعنی قرآن کو جمع کرنے والے۔ واہ، اگر ہم تاریخ اسلام میں دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے دو چیزیں آتی ہیں۔ جی پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور آ کے کہا کہ آپ قرآن کو ایک جگہ جمع کریں۔ تو آپ نے پہلے یہ فرمایا کہ جو کام حضور نے نہیں کیا تو میں کیوں کروں۔ وہ عرض کرتے رہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ یہ کام ہونا چاہیے۔ تو آپ نے قرآن کو ایک کتابی صورت میں لانے کا اہتمام کیا، چونکہ ہم پڑھتے ہیں اور سنتے بھی رہتے ہیں کہ قرآن کہیں پتھر پہ لکھا ہوا ہے، جی اسی طرح پتوں پہ لکھا ہوا ہے، چمڑے پہ لکھا ہوا ہے، تو اس طرح قرآن محفوظ تھا مختلف جگہوں پہ، اور صحابہ اکرام اسے حفظ بھی کرتے تھے۔ تو کئی ایک حفاظ موجود تھے،
اور یہ اس امت کی شان ہے. اگر ہم اس حدیث کو دیکھیں جو امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمہ نے ذکر فرمائی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات کو پڑھا تو عرض کی یا اللہ میں نے تورات میں ایسی امت کے بارے میں پڑھا ہے کہ ان کی کتاب ان کے سینوں میں موجود ہوگی. کیونکہ پہلے نبی صرف حافظ ہوتے تھے، علماء بھی کتاب سے دیکھ کے بیان کیا کرتے تھے مسائل. تو یہ اس امت کو اللہ نے شان دی کہ یہ حفظ قرآن، ہمارا 7 سال کا بچہ ہے اس کے سینے میں پورا قرآن موجود ہوتا ہے. تو حافظ بھی تھے لیکن قرآن مختلف جگہ پہ لکھا ہوا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کمیٹی بنائی صحابہ کی جو اس کو جمع کرے گی. اب قرآن کتابی صورت میں آیا، جی آپ نے کتابی صورت میں کیا، لیکن 3 کام رہ گئے. سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 3 کام رہ گئے. ایک کہ وہ مختلف کتابی صورت میں جو جمع ہوا تھا اسے ایک کتاب کے اندر لانا، جی، اور سب کو لہجہ قریش پہ جمع کرنا، صحیح، اور تیسرا بڑے بڑے شہروں میں وہ نسخہ تقسیم کرنا. صحیح. یہ کام حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہ وہ نسخہ جو جمع کیا گیا تھا حضرت حفصہ کے پاس تھا اور آپ سے وہ لیا گیا، نقل کیا گیا، پھر اس کے بڑے بڑے نسخے بنا کے تو مختلف ملکوں کے اندر بڑے بڑے شہروں میں سے تقسیم کیا گیا. تو اس لحاظ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے اور یہ آپ کا مشہور لقب ہوا. سبحان اللہ. تمہیں کو قرآن کا حق نے دیا منصب، عطا قرآن کو کر کے جمع کی، عطا قرآن کو کر کے جمع کی، امت کو آسانی عطا قرآن کو کر کے جمع کی، امت کو آسانی. سارے کو سیدی اعلیٰ حضرت نے بڑے خوبصورت انداز میں سمرائز کیا کہہ لیں. آپ کی 6 خوبصورت عظمتوں کو سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنے اشعار میں ترتیب دے دیا. جی، آپ نے فرمایا کہ زاہد مسجد احمدی پر درود. واہ واہ. زاہد کہتے ہیں جو عبادت گزار ہیں، جی، عبادت کرنے والے. مسجد احمدی مسجد نبوی. جی، تو اللہ حضرت نے فرمایا زاہد مسجد احمدی پر درود، کہ حضور کی مسجد میں آ کے عبادت کرنے والے اور اس طرح کے عبادت گزار. پھر دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. کہ آپ نے 950 اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ حضور کی رضا کے لیے دیے اور کئی ہزار اشرفیاں دی، ساز و سامان دیا، بہت کچھ دیا. اب اس حدیث میں بھی بڑا کمال کے الفاظ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ جلوہ گر ہے اور فرمایا کہ اس طرح لشکر لے کے جانا ہے. اب ایک تعداد تو یہ بیان کی گئی کہ 30,000 کا صحابہ کا وہ لشکر تھا جو جنگ تبوک کے لیے جا رہے تھے، جسے جیش اسرت تنگی کا لشکر کہا گیا کہ ساز و سامان کم تھا. جی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان فرما رہے ہیں. حضرت عثمان غنی نے جب بڑھائے نا، پہلے کا 100 اونٹ، پھر 200، پھر 300 اور پھر 600 اور اس طرح تعداد بیان کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو پہلے ہی روشن ہے، وہ حضور کا چہرہ اور روشن ہو گیا، کھل اٹھا. حضور منبر سے نیچے تشریف لائے. سبحان اللہ. صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نے ایسی دعا فرمائی جو کبھی نہیں کی. کیا دعا کی؟ یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو. حضور کی رضا کیسی
کہ قیامت کی وہ حدیث شفاعت پڑھیں تو اللہ فرماتا ہے کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، سب میری رضا چاہتے ہیں، میں تیری رضا۔ اور اس حدیث میں الفاظ یہ بھی ہیں، صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور عشاء کی نماز سے لے کے فجر تک یہ دعا کرتے رہے کہ یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ تو یہاں اتنی خدمت کی، دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام، اور آگے پھر اسی جمع قرآن کو اعلیٰ حضرت نے ذکر کیا، در منصور قرآن کی سلک بہی، در موتی کو کہتے ہیں، منصور بکھرے ہوئے، قرآن کی آیتیں مختلف جگہ پہ تھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا مختلف جگہ پہ یہ رکھے ہوئے موتی، ان کو ایک سلک میں، ایک لڑی میں، بہترین لڑی میں پرو دیا، بہی بہترین لڑی میں پرو دیا، کہا در قرآن کی، در منصور قرآن کی سلک بہی، زوجے دو نور عفت پہ لاکھوں سلام، کہ حضور کی دو شہزادیاں صاحبزادیاں حضرت عثمان کے نکاح میں آئی ہیں، اور آگے پھر یہ عظمتیں بیان کر کے کہا میری مراد کون ہے؟ یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا۔ یہ صاحب قمیص ہدا کیا ہے؟ ہدایت کی قمیض، خلافت کی قمیض۔ حضور نے فرمایا عثمان ان اللہ مقمصو کا قمیصاً، عثمان اللہ تمہیں قمیض پہنائے گا، خلافت عطا فرمائے گا، فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعْهُ، فرمایا اگر منافق تم سے یہ اتارنا چاہیں نا کہ تم اس سے دستبردار ہو جاؤ خلافت سے، تو تم اتارنا نہیں۔ کیسی ثابت قدمی، 40 دن بھوکے پیاسے رہے لیکن خلافت نہیں چھوڑی، کیونکہ حضور کا حکم تھا، حضور کے حکم پہ ثابت قدمی۔ تو کیا کہا؟ یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، اب قمیص نہیں اتارا اور خلافت پہ قائم رہے، حضور کے حکم پہ ثابت قدم رہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے پھر آگے شہادت کا ذکر کیا، حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ ایک آخری حدیث اس سے ریلیٹڈ میں عرض کر دوں، کیسی خوبصورت حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ کنتو قائدن عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، اذ اقبل عثمان، اچانک حضرت عثمان آئے، فلما دنا منہ، حضور کے قریب ہوئے، تو حضور کے جیسے قریب ہوئے حضور نے فرمایا عثمان تقتلو، تمہیں شہید کیا جائے گا۔ اور اس ٹائم تمہاری کیفیت کیا ہوگی؟ غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس ٹائم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہوگے، اور حالت کیا ہوگی؟ فرمایا تمہارے خون کے قطرے اس آیت پہ گریں گے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ شہادت ہو جائے گی۔ پھر فرمایا تُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمِيرًا عَلَى كُلِّ مَخْذُولٍ، جن کو اس طرح ظلماً شہید کیا گیا، قیامت والے دن تمہیں ان کا امیر بنا کے اٹھایا جائے گا، اور مقام کیا ہوگا؟ کہا وَيَغْبِطُكَ أَهْلُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اہل مشرق مغرب جتنے لوگ ہیں یہ تمہارے مقام پہ رش کریں گے، اور تم قبیلہ ربیہ اور مدر کی تعداد کے برابر لوگوں کی شفاعت کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام، در منصور قرآن کی سلک بہی، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام، یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام، میرے حضور پر سلام، خدا کے نور پر سلام، السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا شان ہے حضرت عثمان غنی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ آپ کی شانوں میں مزید اضافہ فرمائے، آپ کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے، آپ کی رفعتوں میں اللہ پاک مزید بلندیاں عطا فرمائے، اللہ آپ کے فیضان سے ہمیں بھی ہماری نسلوں کو مستفیض فرمائے۔ یہاں پر راشد بھائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو رہا ہے، ماشاءاللہ اسد بھائی نے قرآن کی آیات بیان فرمائی، صحابہ کے فضائل، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور نقیب بھائی نے ماشاءاللہ احادیث کی روشنی میں بیان فرمایا۔ میں چاہوں گا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حلیہ مبارک ہے اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سراپا اقدس کیسا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین جامع القرآن رضی اللہ تعالی عنہ بہت عظیم شخصیت کے مالک ہیں۔ جس طرح آپ باطنی حسن سے مالا مال تھے، کریم آقا علیہ السلام کے پیارے صحابی، جنتی صحابی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ ظاہری حسن کے بھی ایسے مالک تھے، ایسا اللہ نے آپ کو ظاہری حسن دیا، ایسا جمال دیا تھا کہ جو آپ سے دیکھتا وہ آپ سے محبت کرتا۔ آپ کی محبت قریش کے دلوں کے اندر بھی تھی، اور مائیں جب اپنے بچوں کو سلاتی تو اس وقت بھی بچوں کو سلاتے ہوئے یہ دعا دیا کرتی تھی کہ جس طرح عثمان غنی کی محبت قریش کے دل میں ہے، اللہ پاک تمہاری محبت بھی لوگوں کے دلوں میں پیدا کرے۔ تو بہرحال عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک حلیہ اگر دیکھا جائے، سراپائے اقدس اگر دیکھا جائے، تو میں اس سے پہلے شاہ صاحب عرض کروں گا کہ دیکھیے کسی کا بھی حلیہ جو ہوتا ہے نا، کسی کا بھی حسن جو ہوتا ہے، اس کے چہرے کے خد و خال ہوں، اس کا جسمانی جو خد و خال ہوتے ہیں، وہ آنکھوں کو دیکھنے میں بھلے لگیں اور انسان کی نظر ٹھہرے اور دیکھنے کو دل کرے، یہ خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک حلیہ جو تاریخ میں ملتا ہے جی وہ یہ ہے کہ آپ کا مبارک قد نہ تو بہت لمبا تھا نہ ہی بہت چھوٹا تھا، بلکہ درمیانے قد کے مالک تھے۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک جو چہرہ ہے وہ چہرہ بہت ہی خوبصورت، روحانی، پرکشش تھا۔ دیکھنے والا جب آپ کے چہرے کی زیارت کرتا تو اس کے دل میں محبت کی کیفیت پیدا ہوتی، دل کرتا کہ وہ دیکھتا رہے۔ آپ کے مبارک جو رخسار ابھرے ہوئے سے، آپ کے مبارک دانت وہ ایک بالکل ترتیب کے ساتھ خوبصورت دانت کے مسکراتے تو دیکھنے والے کو اچھا محسوس ہوتا۔ آپ کے مبارک شخصیت پر بھی جمال غالب تھا، سبحان اللہ، جلال بھی تھا لیکن جمال آپ کی شخصیت پر غالب تھا۔ یہ جلال اور جمال کیا ہے؟ جمال اور جلال، اس طرح اسد بھائی نے اشارہ کیا نا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت تھا تو اس میں اسلام جتنی تیزی کے ساتھ پھیلا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ آپ کا کفار پر غلبہ، اور دین اسلام میں جو کافروں کے متعلق ان کے ایک مسلمان کے دل کی ایک کیفیت جو قرآن نے بیان کی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ یہ کافروں پر بڑے سخت اور آپس میں بہت زیادہ مہربان تھے۔ تو آپ کی شخصیت میں بھی جمال، یعنی کہ بہت نرمی تھی آپ کی شخصیت کے اندر۔ لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کے حدود کا معاملہ ہوتا، دین اسلام کے جو معاملات ہوتے، تو ایک حکمران کے لیے جہاں سختی کرنا ضروری ہوتا ہے تو اس معاملے میں آپ کے اندر جلال بھی تھا۔ اچھا، اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک داڑھی جو تھی یہ گھنی تھی، جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی گھنی تھی، اسی طرح آپ کی داڑھی بھی گھنی تھی۔ شاہ صاحب، چہرے کے حسن میں سے داڑھی بھی ہے۔ چہرے کا حسن ہی اس بات میں ہے کہ مرد کے چہرے پر داڑھی ہو، جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے تو وہ حسن نہیں ہے، اس نے گویا چہرے کو بگاڑا ہوا ہے۔ پہلے دور میں جو غیر مسلم ہوا کرتے تھے نا، وہ بھی چہرے پر داڑھی کو منڈوایا نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہ چہرے کے حسن کی علامت ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مبارک داڑھی وہ گھنی اور خوبصورت تھی۔ اسی طرح آپ کے سر مبارک کے جو بال ہیں یہ گھنگریالے بال تھے، اور بالوں کی خوبصورتی بھی اسی میں بیان کی گئی ہے کہ بال بالکل سیدھے نہ ہو بلکہ گھنگریالہ پن ان کے اندر ہو۔ تو یہ آپ کی سر مبارک کے بال تھے، اور زلفیں مبارک آپ کی کانوں سے کچھ نیچے تھیں۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک
وہ نہ تو بہت ہی زیادہ دبلا پتلا تھا نہ بہت ہی زیادہ فربا تھا، بلکہ درمیانی آپ کا جسم مبارک تھا، اور مضبوط جسم کے مالک تھے، پنڈلیاں آپ کی مضبوط تھیں۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ اس بات کی علامت سمجھی جاتی ہیں کہ یہ بندہ جو ہے عالی ہمت ہے، عزم و ارادے کا پکا ہے، اور مضبوط ذہن کا یہ انسان مالک ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک چہرے پر وقار تھا، اور حیا یہ آپ کی شخصیت کا ایک نمایاں وصف ہے، جس کو حدیث کریمہ میں بھی بیان کیا۔ کریم آقا علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ حیا اور ایمان دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، جب ایک رخصت ہوتا ہے، جدا ہوتا ہے، تو دوسرا بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ تو حیا اور ایمان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زیادہ یعنی خوبصورتی کے مالک، اتنے زیادہ مالدار، جنتی صحابی، عظمت و شان والے، سرداران قریش میں آپ کا شمار، لیکن اس کے باوجود آپ کی طبیعت میں عاجزی بھی ہے، سبحان اللہ، نرمی بھی ہے، اور حیا بھی ہے۔ بہت زیادہ شرم و حیا والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو یہ آپ کے مبارک حلیے کا کچھ میں نے ذکر خیر کیا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار ہم سب کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلوے سے مالا مال فرمائے۔ جس آئینے میں نور الہی نظر آئے، جس آئینے میں نور الہی نظر آئے، وہ آئینہ رخسار ہے عثمان غنی کا، رنگین وہ رخسار ہے عثمان غنی کا، رنگین وہ رخسار ہے عثمان غنی کا، بلبل گل گلزار ہے عثمان غنی کا، بلبل گل گلزار ہے عثمان غنی کا، کیا ہے عثمان غنی کا، کیا لال شکربار ہے عثمان غنی کا، کیا لال شکربار ہے عثمان غنی کا، قند ایک نمک خوار ہے عثمان غنی کا، قند ایک نمک خوار ہے عثمان غنی کا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر اپنی کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ ہوتا یوں ہے مدنی چینل کے ناظرین کو بسا اوقات ہم معاشرے میں اگر نظر دوڑاتے ہیں نا اسد بھائی، تو پیسہ ہو نا بندے کے پاس تو بندے کی ٹوریں بدل جاتی ہیں۔ پیسہ آ جائے تو پہلے کی زندگی کچھ اور، پھر دوسری زندگی یعنی پیسہ آنے کے بعد کچھ بدل جاتی ہے۔ اچھا، بدلنا اس معنی میں سب کی نہیں ہوگی، لیکن ایک تعداد کی یوں بھی نظر آتی ہے کہ معاذ اللہ یوں کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے نا گناہ کرنا بڑے آسان ہو جاتے ہیں، چونکہ پیسہ ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے نا۔ تو ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھتے ہیں کہ آپ مالدار صحابی ہیں، لیکن مالداری کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے محبت، حضور کی اداؤں سے محبت آپ کی کمال کی ہے۔ میں چاہوں گا اس حوالے سے بھی ایک تو آپ روشنی ڈالیں، اور دوسرا یہ کہ آج کے نوجوان
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سیرت سے کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں، کیا لے سکتے ہیں؟ جو پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی نا، وہ تو کسی کے خاندانی ہونے یا نہ ہونے کا فرق بعض اوقات اللہ کرتی ہے، ٹھیک، اور یہ مسئلہ زیادہ تر ان کے پاس، ان کے ساتھ ہوتا ہے جو نئی دولت ان کے پاس آتی ہے۔ ہوتے ہیں۔ جی اچھا، جو خاندانی رئیس ہوتے ہیں نا تو ان کے اندر ذرا مسائل کم ہوتے ہیں، صحیح، اور تھوڑا سا منصب کسی کو مل جائے یا دولت نئی نئی آئی ہو یا ماں باپ نے غربت میں زندگی گزاری اور اس نے بھی بچپن میں غربت دیکھی، اور اب اگر تھوڑا بہت پیسہ آ جاتا ہے جی تو جس کی چال میں زیادہ لچک ہوتی ہے نا، تو زیادہ تر اکثر اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ صحیح، اور جو خاندانی رئیس ہوتے ہیں تو وہ عموماً ایسے نہیں ہوتے، تو ایسی حرکتیں کم کرتے ہیں، مٹے مٹائے ہوتے ہیں۔ تو ہاں جی، پیٹ بھرا ہوا جس کو بول جی، سکتے ہیں۔ پیٹ بھرا اسی ہوا۔ طرح منصب میں بھی یہ جی کہ بعض اوقات ایک ایسا شخص ہے جس نے بچپن سے غلامی ہی دیکھی ہے، غربت ہی دیکھی ہے، اور اس کی کوئی عزت اور تکریم نہ معاشرے میں تھی نہ خاندان میں، جی اور غلطی سے اگر اسے کوئی منصب مل جائے تو پھر وہ اپنے ساری حسرتیں نا اپنے ماتحت پہ نکال رہا ہوتا ہے۔ تو ہر مالدار کو، ہر صاحب منصب کو یہ چاہیے کہ یہ غور کرے کہ اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، اگر آپ کو مال مل گیا ہے، جی آپ معاشرے کے اندر کسی معزز اور مکرم جگہ پر آپ پہنچ گئے ہیں، تو پھر آپ اس کا جو ہے وہ غلط استعمال نہ کریں اور اپنا یہ ثبوت دیں کہ لوگ آپ کے بارے میں اچھی رائے رکھیں۔ تو یہ ہماری تربیت کا حصہ ہونا چاہیے۔ رہی بات عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو آپ تو ماشاء اللہ ایسا آپ کا شاندار وقار، ایسی سرداری، اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی آپ مالدار سرداروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا، اور اس زمانے میں بھی آپ ان بہت سارے رذائل سے دور تھے جو کہ عموماً اس زمانے کے کفار میں پائے جاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تو بڑی ہی زبردست شان اور عظمت سے نوازا تھا، اور جب دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوا تو گویا کہ ایسا تھا جیسا کہ زرخیز زمین پر اگر بارش برسے تو اس کی جو زرخیزی ہے اور اس سے جو نباتات اور گھاس اور لوگوں کے لیے جو نفع ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ کی مالداری، عاجزی، یہ تو ضرب المثل ہے، اور رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے وہ افراد جی کہ جو خاص طور پر اس طور پر مشعل راہ قرار پائے، جی ان میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ سنت کی جہاں تک بات ہے تو دیکھیے کوئی بھی صحابی ہوگا، اور خاص طور پر وہ صحابہ جنہوں نے سرکار کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ وقت گزارا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کا کوئی بھی کام سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طریقے سے ہٹ کر ہو؟ کیونکہ یہ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے یہ روایتیں اپنے کانوں سے سنی، جی صلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی کہ انہوں نے تو نماز بھی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھ دیکھ کر پڑھی اور سیکھی۔ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پانی پئیں اور کوئی صحابی کھڑے ہو کر پانی پیے؟ جی کیسے ہو سکتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس لباس کو پسند فرمائیں اور استعمال فرمائیں جی اور کوئی صحابی اس کے خلاف لباس استعمال کر رہا اللہ ہو؟ اکبر، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کام کو سیدھے ہاتھ سے فرمائیں اور پسند فرمائیں اور کوئی صحابی اس کام کو جو ہے وہ الٹے ہاتھ سے کرے۔ وہ کھانا ہو، پینا ہو، اٹھنا ہو، بیٹھنا ہو، وہ کلام ہو، جی وہ کہیں آنا ہو، مہمان بننا ہو، میزبان بننا ہو، وہ کسی کے ساتھ تعلق رکھنا ہو، کہیں پر سفر کرنا ہو، وہ نماز ہے، روزہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ ہے، کچھ بھی ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان سے بڑھ کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کا جو اتباع ہے وہ کسی اور کے اندر پایا جانا ممکن ہی نہیں ہے۔ صحیح، اور آپ ہی وہ سب سے پہلی جماعت ہیں جی کہ جنہیں دیکھ کر امت نے سنت پر عمل کرنا سبحان اللہ، بعد میں سیکھا۔ کیا بات ہے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہنا اور سنتوں پر عمل کرنا، آپ کا جو تہبند شریف تھا وہ ٹخنوں سے کچھ اوپر رہتا تھا۔ تو کسی نے سوال کیا کہ ایسا کیوں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تہبند شریف ایسا ہی ہوا کرتا تھا۔ جب ایک تہبند کی جو ٹخنوں سے اوپر ہونا ایک چھوٹا سا کام ہے، یعنی کہ یوں دیکھا جائے تو بظاہر تو ایک معمولی سا ایک لباس پہننے کا ایک طریقہ ہے، اس کے اندر آپ کا اتنا زیادہ اہتمام ہے تو بقیہ چیزوں میں آپ کتنا اہتمام فرماتے ہوں گے۔ بہت ساری روایتیں اس حوالے سے آپ کی سیرت کے اندر
دیکھی اور پڑھی جا سکتی ہیں. رہی بات نوجوانوں کی، تو اب ہر ایک کی اپنی سوچ ہے، ہر ایک کا اپنا معیار ہے. کوئی کسی کو اپنا بڑا بناتا ہے، کوئی کسی کو اپنا ہیرو سمجھتا ہے، کوئی کسی کو اپنا جو ہے وہ انفلوئنسر بناتا ہے، کوئی کسی کے پیچھے چلتا ہے. اور کمال تو اس شخص کا ہے کہ جو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کو مشعل راہ سمجھتا ہے اور بناتا ہے. کیا بات. تو ہر نوجوان کو چاہیے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ سنت پر عمل کرے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یہ ایک سیرت کا پہلو ہے جو کہ ہر صحابی کا بھی ہے، تو اس پر عمل کی کوشش کرے. دعوت اسلامی کی جو یونیکنیس ہے اور ہمارے دینی ماحول کے اندر جو ایک بہت زیادہ نمایاں بات ہے، وہ سنتوں پر عمل کرنا اور اس کا جذبہ بیدار کرنا. بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ دین کے جانے کی، دین کے برباد ہونے کی کسی شخص کی جو ابتدا ہے وہ سنت کو ترک کرنے سے ہوتی ہے. کہ جب بندہ سنت سے روگردانی اختیار کرتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ فرائض سے، واجبات سے بھی وہ دور ہوتا چلا جاتا ہے. اب اس کا ٹاپک تو بہت وسیع ہے کہ سنت کا تعلق جو ہے ہماری عبادات سے بھی ہے، ہمارے لباس سے بھی ہے، ہمارے کلچر سے بھی ہے، ایون کہ ہماری جو تقریبات ہیں اس سے بھی ہے. ابھی ہم نے قربانی کی عید منائی، قربانی کے بارے میں کیا کہا گیا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے ہے. صحابہ کرام نے جب سوال کیا تو بتایا گیا. تو انبیاء کرام کی سنت کو اللہ پاک ہمیشہ زندہ فرماتا ہے. احکامات بعض اوقات تبدیل ہوتے رہتے ہیں امت کے بدلنے سے، لیکن ایز اے ہول اگر دیکھیں تو کسی بھی امتی کے لیے اپنی زندگی گزارنے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ اپنے نبی کی پیروی کے اندر ہے. تو اللہ پاک ہمارے نوجوانوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، بچوں کو بھی، ہر ایک کو یہ جذبہ عطا فرمائے کہ ہم آج ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں، ان کے صدقے ہمارا چلنا، ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، پوری زندگی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق. لیکن یہ چیز شاہ صاحب بغیر صحبت کے، بغیر ماحول کے آتی نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ میں برگر نوجوانوں میں اٹھوں بیٹھوں، دوستیاں کروں، گھوموں پھروں اور موج مستی میں رہوں اور بولوں کہ میری زندگی سنت کے مطابق ہو جائے. تو یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی انجینئر بننا چاہے اور سارا دن جو ہے وہ نائی کی دکان پہ گزارتا ہو، تو بولے میں بہت شاندار انجینئر بن جاؤں گا، لیکن اس کا ٹائم جو ہے وہ وہاں پر گزرتا ہے. تو وہاں پہ جو ٹائم گزارے گا تو وہ بال کاٹنے کا ماہر تو ہو سکتا ہے لیکن بلڈنگ کا انجینئر نہیں بن سکتا. تو صحبت اور ماحول کے بغیر، اور جس طرح کا آپ بننا چاہتے ہیں ویسی تعلیم اور تربیت کے بغیر جو ہے یہ ممکن نہیں ہے. تو اللہ پاک ہمیں جذبہ عطا فرمائے. دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ ہمیں جذبہ بھی ملے گا اور ہمارے لیے آسانی بھی رہے گی. اسد بھائی یہاں پر نا ایک نوجوان کو جب ہم ایک بات سمجھاتے ہیں نا، دیکھیں کہ آپ نماز کی طرف آ جائیں، جس طرح راشد بھائی نے بھی بیان کیا کہ داڑھی شریف، یعنی پہلے کی امتوں میں اگر دیکھا جائے تو وہ حالانکہ اسلام سے وابستہ نہیں تھے لیکن ان کے چہرے پر بھی داڑھی ہوتی تھی. تو آج نوجوان کو جب یہ سمجھایا جائے تو ایک نوجوانوں کی تعداد ہے جو یوں کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہم تو ابھی جوان ہیں، بڑھاپے میں کر لیں گے، جوانی تو مستانی ہے، 4 دن کی ہے، تو شادی کا ابھی شادی نہیں ہوئی، شادی نہیں ہوئی. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ شادی ہو جائے تو اس کے بعد یا پھر تھوڑی سی عمر آگے گزر جائے، ابھی اسٹوڈنٹ لائف ہے، میں اس سے فارغ ہو جاؤں، ابھی میں نے کالج جانا ہے، ابھی میں نے یونیورسٹی جانا ہے، تو داڑھی رکھ لوں گا تو مسائل ہو جائیں گے. تو کیا فرمائیں گے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے پھر ہم یہ اس انداز میں تو عمل کی طرف آئیں نا؟ دیکھیے اس کے 2 اعتبار ہیں سوچنے کے. آج سے 20-25 سال پہلے یہ بات لوگ کہتے تھے لیکن آج تو داڑھی رکھنا ایک طرح سے فیشن بھی ہو گیا ہے. یعنی یہ جو ایک غلط فہمی تھی اس زمانے میں بھی وسوسہ ہی تھا. میں نے تو آج تک ایک شخص بھی ایسا نہیں دیکھا جو کنوارا رہ گیا ہو اور وہ یہ کہتا ہو کہ میری چونکہ داڑھی ہے تو میں کنوارا رہ گیا ہوں. اچھا ناظرین میں سے بھی سوچ کے بھی کوئی نہیں ملے گا. یعنی یہ تو ایک ایسی ایک عجیب و غریب سی بات ہے کہ داڑھی کی وجہ سے میں کنوارا رہ جاؤں. مجھے تو زندگی میں آج تک نہیں ملا، اور ناظرین کے پاس اگر ہو تو میسج کر دیں ہمیں، چلو ہمارے نالج میں اضافہ ہو جائے گا. لیکن میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ایسا ہونا قریب ناممکن ہے کہ کوئی پوری دنیا کے اندر کوئی مسلمان، جتنے ہمارے ناظرین ہیں سب کو میں یہ دعوت دیتا ہوں، کیا آپ نے اپنی 40-50 سالہ زندگی میں کوئی ایک ایسا شخص دیکھا جو صرف داڑھی کی وجہ سے کنوارا رہ گیا ہو؟ اچھا بے روزگار ہے، ٹھیک ہے، کھانے کو نہیں ہے، کمانے کو نہیں ہے، ٹھیک ہے،
یا کوئی اور معذوری ہے یا کوئی اور حرکت ایسی فرما لی ہے جس کی وجہ سے اس کو کوئی رشتہ نہیں دیتا، ایسے تو ملیں گے آپ کو. جی. لیکن داڑھی کی وجہ سے، یعنی کہ باقی ساری چیزیں پوری ہیں، صرف داڑھی کی وجہ سے اس کا رشتہ نہ ہو تو میں تو اس کو نہیں مانتا. صحیح. اچھا ہاں ہو سکتا ہے جزوی طور پر کچھ عرصے کے لیے کچھ خاندان یا کچھ جگہوں پر ایسا ہوگا یار دیکھو ہم نے داڑھی والے سے نہیں کرنا، لیکن وہ عارضی طور پر ہوگا. زندگی بھر اس وجہ سے کوئی غیر شادی شدہ دنیا سے چلا گیا ہو، اگر کوئی ہے تو مجھے میسج کر دیں. ایسا نہیں ہے. ایک واقعہ میرے سامنے اسد بھائی آیا تھا، ایک بتایا گیا ایک اسلامی بہن کے بارے میں کہ وہ ان کے لیے رشتے آ رہے تھے تو انہوں نے کہا میں داڑھی والے سے نہیں کروں گی. اب وقت گزرتا گیا اب وہ عمر ایک گزر گئی تو جس سے نکاح ہوا بعد میں ایک تو وہ کافی ایج کا ہو گیا اور پھر ایک شادی اس کی پہلے ہو چکی تھی، اس سے اس کا طلاق ہو گئی، پھر جا کے اس سے شادی ہوئی اور اس کی بھی داڑھی تھی. اس کی بھی داڑھی تھی. تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا ہے نہیں، یعنی کہ اس کو تو آپ بالکل یوں سمجھیے کہ دماغ سے نکال دینا چاہیے. اچھا دوسری بات یہ ہے سوچ کی بات ہے. اگر بالفرض آپ کی داڑھی کی وجہ سے چند جگہ پر آپ کو کسی نے انکار کر دیا تو وہ تو اور سینکڑوں وجوہات کی بنا پر منع ہو جاتا ہے. یعنی کیا جہاں بھی جو بھی نوجوان رشتہ لے کے جاتا ہے تو فرسٹ ٹائم ہی ایکسیپٹنس ملتی ہے؟ نہیں ہوتی. تو ہر ایک کی اپنی پریفرنس ہے. اگر کوئی ایسا بدقسمت ہے، لیکن آج کے دور میں زیادہ میرا خیال ہے اعتماد کیا جاتا ہے. اعتماد دیکھیں پہلے بھی کیا جاتا تھا، اب بھی کیا جاتا ہے. اور دوسرا ایک پہلو یہ ہے کہ معاذ اللہ یہ تو ایک غلط ہی صحیح، لیکن بہرحال اس وقت دنیا بھر میں خشخشی داڑھی رکھنا، اگرچہ ہم اس کو داڑھی نہیں مانتے، شریعت کے مطابق جو داڑھی ہے وہ بالکل جو سنت کے مطابق ہے، جو مٹھی ہے وہ رکھنا اس کے احکامات ہیں. لیکن فی زمانہ کچھ نہ کچھ داڑھی رکھنے کا رواج ویسے ہی عام ہو گیا ہے. تو اب آپ کیا کریں گے؟ تو کیا خوب ہوتا کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں داڑھی سجاتے ہیں. کیا بات ہے. یعنی کہ کتنے بڑے اعزاز اور اکرام کی بات ہوتی ہے. بھئی آپ نے داڑھی کیوں رکھی ہے؟ میں کہتا کہ میرے مصطفیٰ نے رکھی صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. تو یہ تو ایک اعزاز کی بات ہے، ایک تکریم کی بات ہے، سبحان اللہ. ایک تعظیم کی بات ہے. تو اس کو ہرگز وسوسہ شمار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو جو ہے وہ چیلنج لینا چاہیے اور بلکہ اس کو ایک اعزاز کے ساتھ اپنانا چاہیے. تو اللہ پاک ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. اچھا خالی داڑھی نہیں ہے شاہ صاحب، جی بعض لوگوں کو سنتوں بھرے لباس سے مسئلہ ہوگا. ایون کہ بدقسمتی سے بعض اوقات لوگوں کو کسی بہت زیادہ مذہبی شخص سے پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو بعض جو مرد حضرات ہیں ان کو باپردہ خاتون پسند نہیں آتی. جی. تو اب یہ تو اس کی اپنی بدقسمتی ہے نا کہ جسے باپردہ خاتون پسند نہیں ہے، کسی کو داڑھی والا پسند نہیں، جی. کسی کو سنتوں بھرے لباس والا پسند نہیں، تو کسی کو زیادہ مذہبی شخص پسند نہیں، کسی کو کوئی امامے والا. تو وہ تو اپنے دل کا علاج کرے اور اپنی سوچ کا علاج کرے. سارے صحابہ کرام داڑھی والے، سبحان اللہ. سارے صحابہ کرام جو ہے وہ امامہ شریف کو پسند کرنے والے، سجانے والے. واہ واہ. تمام صحابہ کرام علیہم رضوان سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق لباس پہننے اور اس کو پسند کرنے والے. تو ہمیں اپنی سوچ کو پازیٹیو کرنے کی ضرورت ہے. بقیہ دنیا ہمیشہ سے چل رہی ہے، یہ قیامت تک چلتی رہے گی. پریفرنسز لوگوں کی جو ہے وہ ڈیفرنٹ پہلے بھی تھیں، آج بھی ہیں، کل بھی رہیں گی. لیکن سوال یہ ہے کہ مسلمان سے کوشچن یہ ہے کہ آپ نے اپنی 40 50 60 سالہ زندگی جو سب نے گزارنی ہے وہ آپ نے بھی گزارنی ہے. کیا آپ نے سنت کے مطابق گزاری؟ اگر ہاں تو آپ کو مبارک ہو، اور اگر کچھ کمی ہے تو پھر آپ اپنی جو ہے وہ قسمت کو روئیں، اور جو اس کو توفیق الہی سمجھ کے عمل کرے گا تو انشاءاللہ وقت تو ہے نا اسد بھائی. ابھی بھی اگر سانسوں کی مالا چل رہی ہے، ابھی دنیا سے گئے نہیں ہے، ابھی بھی تو ہم پلٹ کر آ سکتے ہیں. کہا جاتا ہے نا کہ صبح کا بھولا جب شام کو لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے ہیں. ابھی اگر ہم رجوع کر لیں، ابھی ہم اگر آ جائیں، سنتوں پر عمل کر لیں، ہم صحابہ کی زندگی کو پڑھیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے آج ہے کل نہیں ہے. ہم جو ایک لمبی سی امید سجا کر ذہن میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم یوں کریں گے، میں بڑھاپے میں کر لوں گا، تو شادی کے بعد کر لوں گا، تو میری جاب لگ جائے تو میں کر لوں گا، میں یونیورسٹی سے فری ہو جاؤں تو میں کر لوں گا. پتہ ہی نہیں ہے کل کے دن کا بھروسہ کیا، آج کے دن کا بھروسہ نہیں ہے. دونوں باتیں، ایک تو جو آپ نے فرمایا بالکل بجا ہے کہ ڈیلے کرنے میں موت کا کیا بھروسہ. ایسے ہی ہے.
اور ایسے ہی زندگی گزار دی تو بہت بڑا لاس کیا. دوسرا یہ ہے کہ پلٹ کے آنے کی کوئی لائف نہیں ہے. جی کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے 50 سال کے بعد پی ایچ ڈی کی. جی کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے 40 سال کے بعد بزنس امپائر کھڑی کی. جی کئی ایسے ہیں جس نے 60 سال کی عمر میں کوئی کام شروع کیا اور دنیا میں 2000 سے زیادہ برانچز بنا لی. جی بلکہ اس ٹاپک پر باقاعدہ لوگ لاکھوں روپے دے کر سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اولڈ ایج کے اندر آپ کیا کیا کر سکتے ہیں. یعنی اپنے آپ کو دنیاوی اعتبار سے ہمت میں رکھنے کے لیے لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ آفٹر 40s جو ہے وہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں. تو جب دنیا کے اعتبار سے ہم اپنے آپ کو نا امید کرنا پسند نہیں کرتے اور یہ لگے رہتے ہیں کہ بھائی کبھی تو کامیابی ملے گی, کبھی تو میں آگے بڑھوں گا, تو پھر دینی معاملات کے اندر ہم کیوں دل چھوڑ دیتے ہیں؟ اگر آپ کی ایج زیادہ ہو گئی ٹھیک ہے, پہلے توجہ نہیں تھی, جب آنکھ کھلی ہوا سویرا, آج کوشش کر لیں جو زندگی کی سانسیں باقی, انما الاعمال بالخواتیم, کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. اگر all is well if end is well, اگر اختتام اچھا ہے تو سب اچھا ہے. تو آپ زندگی کے کسی بھی حصے کے اندر ہیں, ابھی رجوع کریں, ابھی توبہ کریں, ابھی سنتوں کی طرف آئیں. کئی ایسے ماشاءاللہ مدنی ہیں, علماء ہیں جنہوں نے درس نظامی 30 سال کے بعد شروع کی, 40 سال کے بعد شروع کرنے والے. اسد بھائی میں پچھلے دنوں ہی ملاقات کی, میں نے ان سے اسلام آباد میں ملاقات ہوئی, ان کی سفید داڑھی, ابھی وہ مہندی لگاتے ہیں مطلب سرخ داڑھی, اور ریٹائرمنٹ ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے حفظ کیا, ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے حفظ کیا اور پھر درس نظامی کی, اور ابھی میرا خیال ہے وہ 3 یا 4 درجے میں تھے ماشاءاللہ, یعنی الصف الرابع میں تھے یا الصف الثالث میں. تو ماشاءاللہ جذبہ ہو تو کر سکتے ہیں, عمر کی کوئی قید ہی نہیں ہے. علم حاصل کریں تو بس کہا نا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر میں اترنے تک علم حاصل کریں. آپ کے پاس مواقع ہیں, اللہ پاک کا ہم شکر ادا کریں کہ مالک کریم نے ہمیں سانسوں کی مالا بھی عطا کی ہے, ابھی ہم زندہ ہیں, نوجوان ہیں. تو نوجوان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھے, صحابہ کرام کی, اہل بیت اطہار کی زندگی کو پڑھے اور اپنے اندر ایک عمل کا جذبہ لے کر آئیں. یہ زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے. نوجوانوں کی اکثریت آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا سے تو جا ہی رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کے پاس کوئی سند ہے, سرٹیفکیٹ ہے, بھائی یہ ہے کہ اس نے 50 سال مزید زندہ رہنا ہے, 100 سال رہنا ہے, 150 سال رہنا ہے. کسی کے پاس کوئی ایک لمحے کی گارنٹی نہیں ہے. ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ پروگرام بھی ہم مکمل کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے, کوئی گارنٹی نہیں ہے ہمارے پاس. اللہ پاک سے ہم عافیت کا سوال ضرور کرتے ہیں. تو جب ہم نے جانا ہی اس دنیا سے ہے, اب ذرا تصور تو کریں نا, کل قیامت کے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ, جس نے میری سنتوں کو ترک کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اگر اس کو اسی معنی پر محمول کرتے ہوئے ذرا تصور کر لیں کہ جو حضور کی سنتوں سے دور ہے اور کل قیامت کے دن رخ مصطفیٰ اس سے پھر گیا, والعیاذ باللہ, اللہ پاک عافیت فرمائے, کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ کل حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی بھیک مانگنی ہے ہم نے حضور سے, وہاں سے حضور کی شفاعت ملے گی تو ہمارا بیڑا پار ہوگا. حضور کی سنتوں کو چھوڑ کر ہم کس کے در پر جائیں گے؟ آج جو فیشن کے متوالے ہیں تو کل تو وہ بھی خود ڈگمگا رہے ہوں گے, خود پریشان ہوں گے کہ جن کو فالو کیا جا رہا تھا تو ان کی کیفیت کیا ہوگی. ہم نے تو لو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے لگانی ہے. تو صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو دیکھ کر لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا ہے. انہی پیاری ہستیوں میں آج اس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں, مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ داڑھی شریف والے, آپ امامت شریف سے محبت کرنے والے, پیارے آقا کی اداؤں سے محبت کرنے والے, حضور کی سنتوں پر عمل کرنے والے, حضور کی سنتوں کو, حضور کی اداؤں کو دیکھا اور نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا نہیں ایسے کرنا, بلکہ آپ نے حضور کو دیکھا یوں کیا ہے, بس ختم ہے, میرے حضور نے کر لیا نا, بس اب ہم نے وہی کرنا ہے. کبھی دستی منگواتے ہیں بکرے کی, تناول فرمانے کے بعد وضو کرتے ہیں, پوچھا گیا کیوں, کہا کہ میرے حضور نے ایسا کیا ہے. کبھی وضو کیا تو مسکرائے تو پوچھا کیوں, فرمایا کہ میرے حضور نے ایسا کیا. تو یہ ادائیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی اور پھر ان پر عمل کیا. آج کے نوجوان کے لیے بھی, یعنی ہم سب کے لیے ہی یہ پیغام ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری پیاری اداؤں کو لیں. آپ کی کچھ کالز بھی ہیں, کچھ ایس ایم ایس بھی ہیں, کچھ کمنٹس بھی ہیں, کالز لے لیتے ہیں پہلے. جی مدنی چینل کی ماشاءاللہ کیا بات ہے, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ماشاءاللہ ان کی شرم و حیا کی کیا بات ہے. جب ان کا نام آتا ہے الحمدللہ دل میں بڑا سکون پڑتا ہے کہ کیسے تھے الحمدللہ. تو ماشاءاللہ اللہ پاک سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.
آمین. بہت شکریہ آپ کا, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اگلی کال لیتے ہیں. محمد احتشام اتاری خانیوال سے. ماشاء اللہ پروگرام کی کیا بات ہے, جو علم نہیں ہوتا وہ علم اضافہ کرتا ہے. ثاقب بھائی آپ سے گزارش ہے میرے لیے اور فیملی کے لیے مدینے کی دعا فرما دیجئے, اور نعت خان بھائی سے گزارش ہے مجھے یہ والی نعت سنا دیجئے. میں شوق مدینے جاندا میرے دل وچ حسرت اور نہیں. سبحان اللہ, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. مزید کال لیتے ہیں جی آپ کی. محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان سے بات کر رہا ہوں. کل صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. عدنان بھائی آپ سے عرض ہے کہ یہ والا کلام سناتے. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بدخواہ تیرا. کیا بات ہے جی. ثاقب بھائی میرے چھوٹے بھائی کا نام محمد عثمان رضا اتاری ہے, آپ ان کے لیے دعا فرما دیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے نیک بنائے, والدین کا فرما بردار بنائے. آمین آمین. بہت شکریہ جی. اللہ آپ کے بھائی کو آپ والدین کا فرما بردار بنائے, نیک بنائے, دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے. زین اتاری ہیں صفدر آباد سے. کیا حال ہے ثاقب بھائی؟ اللہ پاک کا بہت کرم ہے, دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے. آج کا موضوع بہت کمال کا ہے. میری آپ سے اور نعت خواں بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے ایک کلام سنا دیں. میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے. اچھا جی. شالا وسدہ روے تیرا سونا حرم, اس کلام کی فرمائش ہے. ہم کو بلانا یا رسول, یہ کلام بھی ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے. قربان میں ان کی بخشش کے, اس کلام کی بھی فرمائش ہے. اچھا جی. ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خوانی, جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو. اچھا. کعبہ دکھا دے مولا, اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے. عدنان بھائی کی طرف پڑھتے ہیں, کچھ کلام شامل کرتے ہیں. جی عدنان بھائی. کعبہ دکھا دے مولا مولا, 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 کعبہ دکھا دے مولا. عمر بچی ہے میری کہاں, عمر بچی ہے میری کہاں, مر ہی نہ جاؤں میں مولا یہاں. کعبہ دکھا دے مولا مولا, کعبہ دکھا دے مولا مولا, کعبہ دکھا دے مولا مولا, کعبہ دکھا دے مولا. بہت لوگ جاتے ہیں ایسے حرم کو کہ جیسے حرم ہو, قدم دھو قدم کو. بڑا خوب ان کا مقدر ہے مولا, بڑا خوب ان کا مقدر ہے مولا. ہے اوقات ویسی کہ میری کہاں, کعبہ دکھا دے مولا مولا, کعبہ دکھا دے مولا مولا, کعبہ دکھا دے مولا مولا, کعبہ دکھا دے مولا. کبھی گرد کعبے کہ میں بھی تو گھوموں, کبھی میں بھی کعبے کی چادر کو چوموں. مجھے بھی دکھا دے خدایا حرم وہ, مجھے بھی دکھا دے خدایا حرم وہ. برستی ہے رحمت کی بارش جہاں, کعبہ
دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب میں تو مالک میرے مالک میں تو مالک میرے سرور میرے مالک میرے سرور میرے داتا میرے رہبر میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا قربان میں ان کی بخشش کے قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے دل بھر گئے منگے تو دینے سے تیری نیت نہ بری جو آیا اسے بھر بھر کے دیا جو آیا اسے بھر بھر کے دیا محروم کبھی لوٹایا نہیں قربان کی بخشش کے سبحان اللہ. آئیے مدنی چینل کے ناظرین ایک منقبت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنتے ہیں جی. ذوالنورین 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 عثمان غنی عثمان غنی مرتبہ ایسا ہے عالی شان ذوالنورین کا خود خدا ہے مدح گو عثمان ذوالنورین کا مرتبہ ایسا ہے عالی شان ذوالنورین کا خود خدا ہے مدح گو عثمان ذوالنورین کا اللہ اللہ مرتبہ
عثمان ذوالنورین کا اللہ اللہ مرتبہ عثمان ذوالنورین کا عثمان ذوالنورین کا مصطفیٰ ان کے ہے خود رحمان ذوالنورین کا مصطفیٰ ان کے ہے خود رحمان ذوالنورین کا مرتبہ ایسا ہے عالی شان ذوالنورین کا خود خدا ہے مدح گو عثمان ذوالنورین کا سارے عالم میں جدھر جس سمت بھی ڈالو نظر سارے عالم میں جدھر جس سمت بھی ڈالو نظر جس سمت بھی ڈالو نظر بٹ رہا ہے چار سو فیضان ذوالنورین کا بٹ رہا ہے چار سو فیضان ذوالنورین کا مرتبہ ایسا ہے عالی شان ذوالنورین کا خود خدا ہے مدح گو عثمان ذوالنورین کا منقبت کی شکل میں نظر عقیدت کے لیے منقبت کی شکل میں نظر عقیدت کے لیے نظر عقیدت کے لیے میں نے عرفق چن لیا عنوان ذوالنورین کا میں نے عرفق چن لیا عنوان ذوالنورین کا مرتبہ ایسا ہے عالی شان ذوالنورین کا خود خدا سے مدح گو عثمان ذوالنورین کا ذوالنورین 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 عثمان غنی. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. غم شناس بھی تم ہی ہو دل کی آس بھی تم ہی ہو دل کو راس بھی تم ہی ہو دل کے پاس بھی تم ہی ہو. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. کھلے آنکھ